السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRD میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ شمالی ہندوستان کے ہمارے ایک بھائی کی زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جین دھرم کے ماننے والے کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ ہم کبھی کبھار ان سے گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ سنگی ذہنیت کا شخص نہیں تھا۔ رمضان المبارک میں ایک دن ہم نے عوامی تعلقات یعنی PR کے مقصد سے افطار پارٹی کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنے فلیٹ کے مالک کو افطار میں مدعو کیا۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ دعوت نامہ قبول کریں گے اور اس افطار پارٹی میں شرکت کریں گے، کیونکہ وہ شاکاہاری تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ آج تک کسی بھی مسلمان پارٹی میں شریک نہیں ہوا ہے۔ یہ رمضان کی نئی دوستانہ شروعات تھی۔ وہ افطاری کے لیے آیا تھا۔ ہم نے ان سے اس تجربہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی۔ پھر ہر دیوالی میں وہ صبح مٹھائی لے کر کے ہم سے رابطہ کرنے آتے تھے۔ اسی تعلقات کی وجہ سے خارج زدہ پولیس اور سرفریب سنگیوں کا کوئی بھی چال ہمارے سامنے کامیاب نہ ہو سکا۔ پیارے دوستوں، پڑوسیوں کو بھی اسلام کی ٹھنڈک اور مٹھاس کو محسوس ہونے دیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہر مسلمان کو دھیان دینا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا ذات پات کا کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ہم مال سے خیرات اور دوسری مدد دے کر کے پڑوسیوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے پکوان کے شوربہ میں سے پڑوسیوں کو بھی دیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب آپ شوربہ پکاتے ہیں تو زیادہ پانی ڈالیں اور اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیں۔ یہ بات صرف ابو ذر اور ابو الغفاری پر ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہے۔ سنگ پریوار بڑے پیمانے پر مذاہب اور سیاسی کارکنوں کے مابین فرقہ وارانہ تفرقہ کو بڑھاوا دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ آج پڑوسی بھی اجنبی ہو رہے ہیں اور فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگر آپ کچھ دیے تو لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، آپ ایک دن اپنے پڑوسی کے ساتھ کچھ کھانا بانٹ کر دیکھیں۔ دینا، محبت کرنا اور دیکھ بھال کرنا مسلمانوں کی اخلاقی زندگی کا حصہ ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافروں سے اور ان سے جن کے تم مالک ہو حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔